بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادیاں۔ قبیلہ بنو جرہم میں حضرت اسماعیل کی 2 شادیاں ہوئی۔ پہلی شادی عمارہ بنت سعید سے ہوئی۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ خیریت معلوم کی تو آپ کی اہلیہ نے مصائب و آلام اور تنگ دستی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جاتے ہوئے فرمایا، اسماعیل سے میرا سلام کہہ دینا اور کہنا کہ دروازے کی چوکھٹ تبدیل کر دے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے تو بیوی نے پیغام پہنچا دیا۔ حضرت اسماعیل سمجھ گئے کہ آنے والے مہمان ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ ہدایت دے گئے ہیں کہ بیوی کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لی جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دوسری شادی سیدہ بنت مزاج جرہمی سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں دوبارہ تشریف لائے تو آپ کی زوجہ نے خوب خاطر مدارت کی۔ حضرت ابراہیم نے حال احوال پوچھا تو سیدہ بنت مزاج نے فراخی رزق اور خوشحالی کا تذکرہ کیا اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ حضرت ابراہیم جاتے ہوئے پیغام دے گئے، اسماعیل سے کہنا کہ اپنے دروازے کی چوکھٹ کو محفوظ رکھے۔ حضرت اسماعیل کے گھر واپس آنے پر ان کی اہلیہ نے تمام رودار بیان کی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ میرے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور مجھے ہدایت کر گئے ہیں کہ میں تمہیں اپنے سے جدا نہ کروں۔ حضرت اسماعیل کے 12 بیٹے تھے جو اپنے اپنے قبیلے کے سردار کہلائے اور قبیلے اپنے سرداروں کے ناموں سے مشہور ہوئے، اور اسماعیل کے بیٹوں کے نام یہ ہیں۔ یہ نام ترتیب وار ان کی پیدائش کے مطابق ہیں۔ اسماعیل کا پہلوٹی کا بیٹا نبیوت تھا، پھر کیدار اور ادابیل اور مباسم اور مشامہ اور دوما اور مسامہ، حدد اور دیما اور یتور اور نفیس اور قدمہ۔ یہ اسماعیل کے بیٹے ہیں اور انہی کے ناموں سے ان کی بستیاں اور چھاؤنیاں نامزد ہوئی، اور یہی 12 بیٹے اپنے اپنے قبیلے کے سردار ہوئے۔ حضرت اسماعیل کے بیٹوں میں سے بڑے 2 بیٹے نبیوت اور کیدار بہت مشہور ہیں۔ نبیوت کی نسل اصحاب الحجر کہلائی اور کیدار کی نسل اصحاب الرس کے نام سے مشہور ہوئی۔ کیدار کی اولاد ہاس مکہ میں رہی اور اسی سلسلہ نسب میں نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا۔ حضرت اسماعیل کی ایک بیٹی بھی تھی جس کی شادی ایوس دوما سے ہوئی، جو آپ کے چھوٹے بھائی حضرت اسحاق کے بڑے فرزند اور حضرت یعقوب میں بھائی تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سیدنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہیں۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کم و بیش 3500 سال قبل پیدا ہوئے۔ حضرت اسماعیل نے 137 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ حضرت اسماعیل کا مدفون کعبہ شریف میں مزابے اور حجر اسود کے درمیان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ بھی یہیں مدفون ہے۔ انتقال کے وقت تک حضرت اسماعیل کی اولاد اور نسل کا سلسلہ حجاز، مشام، عراق، فلسطین اور مصر تک پھیل گیا تھا۔ تاریخ کی کتابوں میں حضرت اسماعیل سے صادر ہونے والے 2 معجزات کا تذکرہ ملتا ہے۔ ایک شخص انتہائی لاغر اور بیمار بھینس آپ کے پاس لایا اور عرض کیا کہ بھینس دودھ نہیں دیتی، گھر میں تنگ دستی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنا ہاتھ بھینس کے تہنوں پر پھیرا، بھینس کے تہنوں میں دودھ اتر آیا۔ ایک روز چند آدمی آپ کے پاس آئے، گھر میں مہمانوں کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ نے تھوڑا سا آب زمزم ایک دیگ میں ڈال کر سرخ رومال سے ڈھانپ دیا۔ جب دیگ سے کپڑا اٹھایا تو دیگ کھانے سے بھری ہوئی تھی۔ قرآن پاک میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوصاف اور آپ کی فضیلت و بزرگی کا تذکرہ متعدد بار اس طرح ہوا ہے، اور یاد کرو کتاب میں اسماعیل کا ذکر تھا، وہ وعدے کا سچا اور تھا رسول نبی اور حکم کرتا تھا اپنے اہل کو نماز اور زکوٰۃ کا، اور تھا وہ اپنے پروردگار کے نزدیک پسندیدہ۔ اور اسماعیل اور عیسیٰ اور یونس اور لوط کو یاد کرو، اور ہم نے ان سب کو یہاں کے لوگوں کو فضیلت بخشی تھی، اور بعد کو ان کے باپ دادا اور ان کو بزرگیدہ بھی کیا تھا اور سیدھا راستہ بھی دکھایا تھا۔
اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل سے یہ سب صبر کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو اسی رحمت میں داخل کیا، بلا شبہ وہ نیکوکار تھے۔ اور اسماعیل اور العیسیٰ اور ذوالکفل کو یاد کرو، وہ سب نیک لوگوں میں سے تھے۔